بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار فرمائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی انسانیت کی کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جیسے گزری انسان ویسے زندگی گزاریں، دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ تو ہمارے سبق کا موضوع تھا آداب معاشرت۔ آداب معاشرت میں ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ آج کا ہمارے سبق کا موضوع ہے آداب معاشرت میں نوجوان نسل کو پاک دامن بنائیے، معاشرے کو پاک کیجیے۔ معاشرہ پاک ہوگا، بد امنی ختم ہوگی۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو پاک دامن بنانا ہے۔ میں ایک عجیب فلسفہ دنیا میں دیکھ چکا ہوں، تو میری کوشش رہتی ہے کہ وہ فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ یہ کنسیپٹ کوئی آج کا نہیں ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ کنسیپٹ غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے، یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات اولاد کے معاملے میں کیا کرتے تھے جس کو اسلام نے آ کر دفن کر دیا۔ اب وہ باتیں نہیں رہی۔ کوئی انسان جاہل ہو، کوئی انسان پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی ہو، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہر ایک چیز کا ایک سٹیج ہوتا ہے، اس سٹیج سے اس مقام کو، اس جگہ کو، اس ٹائم کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بار بار یہ باتیں کہتے ہیں، جب بھی اس موضوع کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو معاشرے کی ثقافت کو چیلنج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سر آپ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جس کو سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ بڑی کلوز لگتی ہیں، بڑی نرم لگتی ہیں، لیکن معاشرے میں وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں سلام دعا کر لیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کوئی محلے سے، کوئی باہر شہر سے، کسی جگہ کوئی کلاس میں پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک خاص قسم کی ایج ہوتی ہے، وہاں پر آ کر ہر جاندار نے جنس سے مخالف کی طرف میلان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہو جاتا ہوتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بات جب ایک جنس کا دوسری جنس کی طرف میلان ہوتا ہے تو یہ میلان کئی مرتبہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
اس بات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ یہ وقت سے پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ کنٹرول ہوگا، ایسے کنٹرول نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو میں یہاں یہ گزارش کرتا جاؤں، ہمارے تعلیمی ادارے، ان کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے پالیسی کے اعتبار سے۔ تعلیمی پالیسی کی بات میں نہیں کر رہا، میں کلاسز کے اندر جو جہاں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، اندر کے ماحول کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں کی جہاں کو ایجوکیشن ہے، خاص طور پر یہ جو یونیورسٹی کلاسز ہیں یا مڈل تک جو کلاسز ہیں، بعض جگہوں پر 5 کلاس تک میرے خیال میں اتنا زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی 5 کلاس 4 کلاس سے بندہ باہر نکلتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ایکٹیویٹیز وہ والی نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ اب بات کسی اور وائے میں چلی جاتی ہے، بات یعنی وہ ایک سٹیج جو تھا وہ کراس ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پر آ کر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہاں اب یہ کو ایجوکیشن نہ رہے۔ تو تعلیمی اداروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں تک کو ایجوکیشن کو ختم کر دیا جائے، یعنی 4 کلاس سے بچہ آگے نکلے تو اس کو ایجوکیشن سے جدا کر لیا جائے۔ رہی بات یونیورسٹی کلاسز کی، اس کے اوپر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر میرا الگ طور پر میرا خیال ہے کہ وہ لیکچر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے والدین کو سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، والدین سنبھلیں۔ اس بات کو میں بڑی وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ جو نوجوان ہیں ان کو خود پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہے، والدین بعد کی بات ہے۔ والد کو سہارا دیں گے تو والد اور والدہ یہ بات سوچیں گے کہ ہمارے بچے کی فیلنگ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ سنبھالیں گے اس بات کو۔ لیکن اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ والدین کے لیے سہارا بچے نے کیسے بننا ہے، یہ تربیت کے حصہ ہے، یعنی تربیت میں سے ہے یہ بات۔ اگر زبردستی اس کو یہ کہا جائے کہ تم ہمارا سہارا بنو، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، یہ روک ٹوک ایسی چیز ہے جو انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ روک ٹوک کا تو کہیں فرمایا ہی نہیں گیا۔ دیکھیں، ایک صحابہ اکرام کے مجلس میں ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ اٹھے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گئے۔ تو صحابہ جب اٹھ کر جلدی سے اس کو روکنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہر جو، اس کو روکو نہیں۔ وہ جب اپنے قضاء حاجت سے فری ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہوتے ہیں، مسجدیں ان کو ناپاک نہیں کرتے۔ بس لو جی، یہ بات فرمانی تھی اور اس صحابی کو اصلاح ہو گئی، انہوں نے کبھی پھر ایسی غلطی نہیں کی۔ دیہاتی تھے، وہ نہیں جانتے تھے شعور کو، نہیں جانتے تھے اس طرح کی باتوں کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ہمیں روک ٹوک سے باز رہنا چاہیے۔ اگر ہم روک ٹوک بھی کرتے رہیں اور پراپر وے جو ہے وہ اس کے لیے بھی اختیار نہ کریں تو پھر معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ایک تعلق کا بن جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ بننا ہوتا ہے، خود بخود بننا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو اس وقت ذرائع اور آلات موجود ہیں، جو حالات موجود ہیں، ان کے اندر تو یہ یعنی یہ نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بن جائے گا، یہ تو کبھی سوچیں ہی نہ۔ یہ جب بھی ذہن میں آئے تو فوراً یہ سوچیں کہ بن چکا ہے۔ یہ تعلقات کا بن جانا ہمیں، چونکہ میرا تعلق ایسے معاشرے کے ساتھ ہے جہاں ہر وقت میرا نیو جنریشن کے ساتھ رابطہ ہے، تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا نوجوان نہیں ملا جو اس عمل سے بچا ہوا ہو، ابھی تک نہیں ملا۔
وہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے جی نہیں میں ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، پتہ ہے ہمیں۔ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ان جیسے معاملات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ چاہے وہ بوائز ہیں چاہے گرلز ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آپس میں تعلق جب بناتے ہیں تو وہ دو باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے، اگر کیا یہاں تو کنفرم بات میں کہوں گا کہ ضرورت پڑنے پر لڑکا یہ سوچے کہ میں اس لڑکے کے گھر اپنے والدین کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیجوں، تو کیا یہ لوگ میرے والد کا احترام کریں گے؟ کم از کم میرے والد کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح تو نہیں کریں گے یہ لوگ؟ بیٹا ہے، اس نے فورس کیا، رونا شروع کر دیا، احتجاج کیا، والدین آخر سر جھکا لیتے ہیں کہ چلو بھئی اس کا فیصلہ ہے، اس کے لیے کوشش کر لیتے ہیں۔ وہ گئے، وہ لڑکی والوں کے گھر جا کر ان سے بات کی، انہوں نے سیلف رسپیکٹ مجروح کی، بہت انسلٹ کی اور واپس بھیج دیا۔ اب بتاؤ لڑکا اس بات کو سوچے گا، اس بات کا خیال اس نے رکھا ہے کہ کیا یہ جو اقدام میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے والدین کو نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ کبھی اس بات کو سوچا؟ کیونکہ ہم عجم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پراپر ایک ثقافت ہے کہ بچے رول کر مر جائیں، نکاح ایسے نہیں کرنا۔ وہ کوئی غلط اقدام کر لیں وہ ہم برداشت کر لیں گے، نکاح کرتے ہوئے ہم لاکھوں مرتبہ سوچتے ہیں، سوچنا بھی چاہیے، لیکن ہم عجم معاشرے کے اندر ہیں، یہاں والدین نے جا کر بات کرنی ہوتی ہے، طے کرنی ہوتی۔ باقی معاشرے عجم عرب کے ہیں، وہاں پر ان کی ثقافت کچھ اور انداز کی ہے، وہاں ان کے معاملات الگ ہیں، یہاں بات الگ ہے۔ جب یہاں معاملات ہی الگ ہیں، جب بات ہی یہاں پر الگ ہے، تو پھر اس بات کو مد نظر رکھیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کہ ہم آپس میں تعلق بنا رہے ہیں تو یہ تعلق جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم ناجائز تعلق بنا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ناجائز ہی ہے، غیر محرم کا آپس میں تعلق ہونا تو کدھر جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ چلو آپس میں بات کرنے کے بعد اگلا مرحلہ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اگلے مرحلے کی طرف جب موو کرتے ہیں کہ چاہے وہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں، وہ جب کیا خیال ہے یہ آپس میں بیٹھ کر اس سٹیج پر پہنچ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے ایگری ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو اس طرح کا اقدام نہ لڑکا کرے نہ لڑکی کرے، کم از کم والدین کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو، اور عزت احترام نہ لڑکی والوں کا خراب ہو، اس کی وجہ سے کیریئر خراب ہو، نہ لڑکے والوں کا خراب ہو۔ ملاقاتوں کی حد تک جو ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں جانا چاہیے۔ بات کر لیتے ہیں تو فون پہ میسج کر لیے یا کوئی واٹس ایپ پہ بات کر لی، یہ الگ بات ہے، لیکن ملاقاتوں کی حد تک جا کر پھر سخت ترین فیصلے کرنے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات والدین یہاں تک پہنچنے ہی نہ دے کہ ایک خاص قسم کی حد تک ایک ایج تک ان کے نکاح کر دیں، ان کا کسی نہ کسی جگہ ریلیشن ہوگا، وہ ظاہر ہے ایک ہی جگہ ٹک جائیں گے، دوسری جگہ جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ دوسری طرف موو کر گئے ہیں، اب ایک پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روک ٹوک کے ذریعے بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، بغاوت سے بھی ہم نے بچنا ہوتا ہے، اور ایک اپنی عزت احترام کو بھی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نقصان سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ بہت سارے معاملات ایسے بھی دیکھنے کو آئے ہیں کہ بچیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں ان وجوہات پر۔ کئی ایسے ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں،
کیونکہ یہ معاملہ کنٹرول، میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، معاشرہ پاک رہے، برا نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور اس کے لیے پاک دامنی والے راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نوجوانوں کو، بچوں کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، والدین کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی سوچ اور ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر پلان ہم نہیں دیں گے، اگر ان کو ہم پالیسی نہیں دیں گے، صرف یہ ہے کہ جی ہم نے پڑھانا ہے، پڑھنے کے بعد ہم نے نوکری کرنی ہے، نوکری کرنے کے بعد پھر یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم سوچ لیتے ہیں، اور اصل بات کی طرف ہم نہیں آتے کہ دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر آنا چاہیے، ان کے پاس فن ہونا چاہیے، ان کے پاس اور دیگر جو بھی ایسی چیز ہے، جو ایسی ضرورت ہے جو ان کے لیے زندگی میں فائدہ مند ہے، ان کے پاس وہ ہونی چاہیے، اور پھر وقت پر ان کے گھر آباد ہونے چاہیے۔ وقت پر اگر گھر آباد نہیں ہوتے تو پھر بے راہ روی اختیار کرنا انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حالات بھی ایسے ہیں، ماحول بھی ایسا ہے، معاشرہ بھی ایسا بن چکا ہے، پھر شیطانی وساوس بھی ہیں، حملے بھی ہیں، اور اپنا نفس بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی وجود کے اوپر جب ٹکراتی ہیں تو وہ وجود کب تک ان ظالمانہ انداز کو اور ان چیزوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ آخر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کر لیا، غلط کر لیا، وہ کر لیا، پھر ہم اس کو لے کر ساری زندگی رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ شادی کے معاملات کو بچوں کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے، ہمارا فیصلہ ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے، کیسی ہے، کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز دوسرا سبق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔